تقریباً یہی ہے نا، یا پچھلے انبیاء کی داستانیں ہیں، اس میں انبیاء کے اسماء ہیں، انبیاء کی سیرت ہے، انبیاء کے دشمنوں کے کام ہیں، ان سب کو اگر جمع کیا جائے جہاں بھی خدا کا نام ہے وہاں خلیفۃ اللہ کا بھی نام ہوتا ہے، کیونکہ خدا واقعاً اپنا تعارف تنہا نہیں کرواتا۔ میرے پاس کیونکہ وقت بہت قلیل ہے، میں اس کی دلیل پیش کر سکتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کبھی انشاءاللہ پھر موقع ملا تو۔ اب دیکھیں اللہ کا یہاں ذکر ہے، کبھی عین اللہ ہے قرآن میں، کبھی لسان اللہ ہے قرآن میں، کبھی اذن اللہ ہے قرآن میں، کبھی وجہ اللہ ہے قرآن میں، ہے نا قرآن میں، اور متعدد آیات میں ہے۔ اب آپ ایک شخص سے، مسلمان سے کہیے کہ اس آیت کو بتاؤ یہ اذن اللہ کون ہے، اگر وہ بڑا ہی عجیب مسلمان ہوگا تو وہ کہے گا اللہ کا میری طرح کا کان ہے، ایسا ہی کہے گا نا۔ ابن تیمیہ جیسا کوئی کہے گا تو کہے گا میری طرح کی ٹانگ ہے، میری طرح کا چہرہ ہے، یہی کہے گا۔ لیکن اہل عقل اور شعور جو ہیں، وہ جو قرآن کو سمجھتے ہیں، وہ کہیں گے کہ اللہ اور ہے، اذن اس کا جو ہے اور ہے، اللہ اور ہے، لسان اس کی اور ہے، اللہ وہ وحدہ لا شریک ہے، لسان اس کی علی ہے، اذن اس کا علی ہے، ید اس کا علی ہے، وجہ اس کا علی ہے۔ کس جگہ علی کا نام نہیں ہے؟ ہر سورے میں علی کا نام ہے۔ یہ میں نے ایک سورے کو جمع نہیں کیا، یہ مختلف سوروں میں آیات ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں، اگر آپ کی تشفی زیادہ چاہتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں قرآن 4 حصوں میں نازل ہوا، ایک میں سرایتاً ہمارے فضائل ہیں، دوسرے میں ہمارے ہی دشمن کی تنقیص ہے، تیسرے میں جو ہے احکام ہے جو ہم مامور ہیں کہ اس کو اجرا کریں، اور چوتھے میں جو ہے وہ انبیاء کا ذکر ہے جو ہمارے ہی سے گھر سے نبوت لے کے چلے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر کوئی فضیلت اہل بیت کی آیت لو تو وہ ڈائریکٹ ہی آپ کو واضح ہو جائے گا، اگر کوئی حکم کی آیت لو تو حکم کا اجرا کرنے والے اور واقعاً حکم کی اصلی طور پر پابندی کرنے والی ذات جو ہے علی ابن ابی طالب ہے۔ مثلاً اقیم الصلاۃ کا حکم ہوتا ہے کہ نماز قائم کرو، میری نماز ہوگی؟ یہ سوال ہی پیدا، میری تو ان کی وجہ سے ہو سکتی ہے، آپ کی نماز ہوگی، کسی مولوی کی نماز ہوگی، کسی مجتہد کی ہوگی، کسی بزرگ عالم کی ہوگی، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ جو نماز کا حکم ہے، اس کا جو نماز کی قبولیت کا جو درجہ ہے 100% وہ امیر المومنین کا ہے۔ سب سے پہلے امیر المومنین، ممکن ہے کسی کی نماز میں کوئی خلل ہو، کوئی مشکل ہو، لیکن علی کی وہ نماز ہے جس میں زکوٰۃ بھی دے دیں تو وہ نماز باطل نہیں ہوتی، وہ نماز ہے علی کی۔ اور علی کی نماز اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے ولایت دے دی۔ اب دیکھیے اسی طرح روزہ ہے۔ ایک اور مثال دے دیتا ہوں کیونکہ آپ کی تھوڑی سی خاموشی مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ دیکھیے کہ حج کے بارے میں ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے، جو دوست حج پہ تشریف لے گئے ہیں انہوں نے دیکھا، جو نہیں گئے خداوند عالم ان کے نصیب میں کرے۔ حج کامل ہونا چاہیے، حج کامل ہونا چاہیے۔ حج کامل کیسے ہوتا ہے؟ کوئی کفارہ اور کوئی بھی اس میں کوتاہی واقعہ نہ ہو۔ آج تک کسی عام انسان نے دعویٰ نہیں کیا میں حج پہ گیا اور مجھ پہ کفارہ یا کوئی کوتاہی نہ ہوئی۔ حج کیسے کامل ہوتا ہے؟ حج کامل ہوتا ہے اس وجود حجت سے، کیونکہ ہر سال امام زمانہ حج میں تشریف لاتے ہیں، سارے لوگوں کے حج ناقص ہوتے ہیں، امام کا حج کامل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عالم اسلام کا حج کامل قرار پاتا ہے، اسے مہدی کہتے ہیں، اسے حجت خدا کہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے
کہ ہر سال حج کامل انجام پائے۔ اگر انسان سارے مل جائیں تو وہ دعویٰ نہیں کر سکتے اے رب تیرا حج کامل ہو گیا۔ جب حجت خدا آئے گی تو وہ کہے گی کہ میں نے کامل حج انجام دیا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، نمازیں اور روزے اور زکاتیں اور حج اہل بیت کی شان شان ہے، ہم تو ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ بھی اگر چلیں تو، وہ بھی مرضی پڑے تو ہماری، ورنہ اور بھی دور ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، ہماری قسمت کی بات ہے۔ لہٰذا حکم والی آیتوں میں بھی اب میں وہ اعتراض جو آپ کے ذہن میں ممکن ہے آ جائے، میں اس مضمون کو چھوڑ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھائی اتنے نام ہیں علی کے، آپ نے کہا ہر آیت میں جو وصف ہے خدا کا، ولی خدا کا بھی ہے۔ یہ ایک عرفان اور فلسفے کی بحث ہے، کیونکہ وقت میں اتنا احسان نہیں ہے کہ اس کو واضح کر سکوں۔ کیسے اعتراض ہوگا بھائی اتنے نام کیسے ہیں علی کے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جس ذات کے کمالات اور صفات زیادہ ہوں گی اس کے نام بھی زیادہ ہوں گے، اس کے نام بھی زیادہ ہوں گے۔ سب سے زیادہ کمالات اور صفات کس ذات میں ہیں؟ خداوند عالم میں۔ اور سب سے زیادہ اسی لیے نام جو ہیں وہ خداوند عالم کے ہیں۔ قرآن میں خدا کہتا ہے کہ تم اگر پوری دنیا کو سمندر بن جائے، سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائے، اگر پتے جو ہیں ورق بن جائے اور درخت قلم بن جائے، تبھی بھی میرے ناموں کا احساس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو خلیفۃ اللہ ہوگا اس کے بھی ناموں کا کوئی احسان نہیں کر سکتا، اس کے بھی کمالات اور صفات کا کوئی احسان نہیں کر سکتا، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اسی لیے وہ ساری صفات، میں اپنی پوری گارنٹی سے آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی غلو نہیں ہے، وہ ساری صفات، وہ سارے کمالات جو اللہ تعالیٰ میں ہیں یا اللہ کی ذات میں ہیں، کیونکہ جملہ اردو میں اتنا اچھا نہیں لگتا، اردو مجبوری ہے ہماری، کہ جو ذات باری تعالیٰ جس اسماء و کمالات سے متصف ہے اس کو ہم وصف دیتے ہیں، وہ سارے کے سارے کمالات اور صفات دو صفات کے علاوہ رسول کی ذات میں ہیں۔ کس میں ہے؟ رسول کی ذات۔ صرف دو نہیں ہیں، دو کمال۔ آپ کہیں گے بھائی دو کو کیوں چھوڑ دیا؟ دو کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ جو کمانوں کا فاصلہ ہے وہ باقی رہ جائے۔ آپ پتہ نہیں سمجھے ہیں یا نہیں، شب معراج کعبہ قوسین کی منزل پہ جو فاصلہ تھا کمانوں کا وہ یہی تو تھا۔ دو وصف وہ کون سے ہیں؟ وہ وصف اصل میں آ نہیں سکتے، کیوں؟ اللہ تو دے دے لیکن وہ ہو نہیں سکتا۔ قرآن میں اشارہ بھی ہے اس آیت کا، وہ اس طرح کہ ایک عبادت خدا کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اور دوسرا مستقل ہونا، انڈیپینڈنٹ ہونا جو ہے خدا کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ مستقل ہونا، خدا کی ذات مستقل ہے، رسول کی ذات خدا کی وجہ سے ہے۔ یہ دو وصف ہیں خدا کی قسم جو رسول کے پاس نہیں ہیں۔ باقی تمام صفات جو ذات الہیہ کو جس سے ہم متصف کرتے ہیں وہ سب رسول کی ذات میں ہے۔ اب میں آپ کو اگلی منزل پہ لے جاؤں کہ جو صفات ہوتی ہیں انسانوں میں، یہ جسم میں ہوتی ہیں۔ آپ خاموش ہو گئے، ماشاءاللہ مجالس سنتے رہے۔ یہ وصف، ایٹریبیوٹس یا کوالٹیز جو ہے وہ انسان کے جسم میں ہوتی ہیں۔ مثلا میں مثال دے دیتا ہوں، مثلا یہ بزرگوار سید جو ہے شجاع ہے، شجاعت ان کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں۔ اسی طرح مثلا ذاکر صاحب جو ہیں، سجاد صاحب، یہ سخاوت کرتے ہیں، سخی ہیں، سخاوت ان کے ہاتھ میں ہے؟ ہاتھ میں نہیں ہے، شجاعت ہاتھ میں نہیں۔ اسی طرح کوئی دین پہ قائم رہتا ہے، ثابت رہتا ہے، ثبات دین، قدم کا قائم رہنا، جمے رہنا، یہ قدموں کی صفت ہے؟ نہیں۔ صفات ہمیشہ انسانوں میں نفس میں ہوتی ہیں۔
روح میں ہوتی ہے. آپ کہیں گے ہاتھ میں سخاوت نہیں ہوتی.